کی بارگاہ بیکس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جوانوں کی ایک بڑی تعداد اس وقت یہاں پر موجود ہے، لیکن ان جوانوں کی جوانی کس کام میں خرچ ہوتی ہے اور یہ جوان اپنی راتیں اور اپنے دن کن کاموں میں خرچ کرتے ہیں، یہ جوان خود اپنی جوانی کے شب و روز سے واقف ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، وہ جوانی سب سے اچھی جو اللہ کی عبادت میں گزر جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جوانوں کی بڑی قدر فرمائی، لیکن یہاں جتنے بھی جوان اس وقت موجود ہیں، اس میں سے بیشتر جوان ایسے ہیں جن کو پہلا کلمہ بھی شاید صحیح طور پر یاد نہ ہو۔ ہم مسلمان تو ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ نہ نماز پڑھنے آتی ہے اور نہ نماز کے اندر پڑھی جانے والی صورتیں یاد ہیں، نہ نماز کے مسائل سے واقفیت ہے، نہ کلمے سے واقفیت ہے۔ جلسے میں آتے ہیں، چلم چلی کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، کچھ سنتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں اور پھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ میں زیادہ وقت لیے بغیر دو تین باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل بروز قیامت اس سے پہلے قبر میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اپنا چہرہ دکھانا ہے اور ان کے رخ زیبا کی زیارت سے مشرف ہونا ہے۔ کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے اپنا چہرہ دکھائیں گے جبکہ ہمارا وجود سر تا پا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، ہماری زندگی سجدوں سے خالی ہو، ہماری زندگی اسلام کے تقاضوں سے خالی ہو، ہم اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے منہ دکھائیں گے۔ آپ ذرا سوچیں، دنیا کی چھوٹی سی تکلیف جب ہم سے برداشت نہیں ہوتی، کل بروز قیامت اللہ عز و جل بندوں سے پوچھے گا ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا؟ قالو لم نک من المصلین، تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ترک صلاۃ کے حوالے سے آپ نے بہت تفصیلی خطاب سماعت فرمایا، مجھے بھی اسی عنوان پر کچھ کہنے کے لیے کہا گیا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں، جو شخص قصدن نماز قضا کرتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اور جو شخص نماز ضائع کرتا ہے یعنی قصدن نماز قضا کرنا، وقت گزرنے کے بعد پڑھنا اور نماز صحیح شرائط اور قوانین کے بغیر پڑھنا، اس کے لیے قرآن مقدس میں اس کا جو ٹھکانہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ وہ ان قریب غی سے ملے گا۔ اب یہ غی کیا ہے؟ تو محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں غی جہنم کی وہ وادی ہے جس کے اندر جہنمیوں کا خون اور پیپ رکھا جائے گا، اس وادی کے اندر اس شخص کو ڈالا جائے گا جو شخص نماز کو قضا کرتا ہے، جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام
اور ان کا نام لیوا نمازیں قضا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے نماز چھوڑنے والوں، نماز سے رشتہ کمزور کرنے والوں، کل بروز قیامت پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے اور اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں کس طریقے سے حاضر ہوگے؟ یاد رکھیں، قبر میں سب سے پہلے ایمانیات سے متعلق سوال ہوگا، لیکن میدان محشر میں سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر کے نماز قضا کی اس نے اپنے مال اور اپنے اہل و عیال کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اللہ عز و جل کا دست کرم اس بندے سے اٹھ جاتا ہے جو نماز کو قضا کرتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں داڑھی ٹوپی رکھنے کے باوجود بھی نماز سے غفلت برتی جا رہی ہے۔ آج فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، عشاء کی نماز چھوٹ جاتی ہے، ظہر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، بلکہ بہت سارے مسلمان تو ایسے ہیں جو کبھی جمعہ پڑھ لیتے ہیں، کبھی عید پڑھ لیتے ہیں، اور شاید اکا دکا ایسے بھی ملیں جو یہ بھی نہیں پڑھتے تو پھر ان کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر سرکار سے سچی محبت ہے، اللہ رب العزت جل جلالہ سے سچی محبت ہے تو نماز قضا مت کرو، نماز ترک مت کرو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے نزدیک جو شخص جان بوجھ کر کے نماز قضا کرتا، صحابہ کرام علیہم الرضوان اس کو کفر کے قریب سمجھتے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز قضا کی اس نے کفر کیا۔ جلسوں میں آنے والوں، رات بھر جگنے والوں، اگر تم نے نماز سے اپنی دلچسپی نہیں رکھی تو یہ آنا کسی کام کا نہیں، یہ سننا کسی کام کا نہیں، یہ بیداری کسی کام کی نہیں، یہ آنا کسی کام کا نہیں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ جب اس جلسے میں آئے ہیں تو یہاں پر نماز کا درس لے کر کے جائیں، نماز کا عزم کر کے جائیں، نماز کا عہد کر کے جائیں، تاکہ قبر کی تاریک وادی کے اندر اللہ عز و جل اس نماز کی وجہ سے روشنی عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب قدیر جل جلالہ مجھے، آپ کو، سب کو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور تقریباً جتنے بھی یہاں پر حاضر ہیں ان سب کو، جتنے بھی مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو نماز کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات حضرت کے ذریعے سلسلے قادریہ برکاتیہ میں مرید ہونا چاہتے ہیں، حضرت جیسا پڑھاتے ہیں ویسا پڑھیں اور غوث پاک کے سلسلے میں مرید ہونے کا شرف حاصل کریں۔ جیسا پڑھاتے ہیں اس طریقے سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ توبہ کرتے ہیں پچھلے سارے گناہوں سے، آج کے بعد ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔